ابھی آپ نے خبر سنی، انڈیگو کی 500 سے زیادہ فلائٹیں کینسل ہو گئی ایک دن میں. کتنے لوگوں کو جانا ہے کہیں سے کہیں. ایک خبر تو آئی کہ ایک لڑکا لڑکی کی شادی ہونے والی ہے، دلہا کو دلہن کے پاس جانا ہے، شادی کو پوسٹ پون کرنا پڑا. کہیں کسی کو ایگزام دینے جانا ہے، کہیں کسی کو انٹرویو دینے جانا ہے، ایئرپورٹ پر لوگ بھوکے پیاسے تڑپ رہے ہیں اور انڈیگو کے کاؤنٹر پہ کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہے. یہ ذرا سے ایئرپورٹ پر، اور ایئرپورٹ پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ، پیسے والے لوگ ہوتے، زیادہ تر تو وہی ہوتے ہیں. لیکن ذرا سی فلائٹ کینسل ہوئی تو ایئرپورٹ پر لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نفسی نفسی کا عالم ہو گیا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ذرا سوچو، جب دنیا کے ایئرپورٹ پر فلائٹیں کینسل ہو جائیں، یہ منظر آ جاتا ہے، تو قیامت کے دن کا منظر کیا ہوگا؟ اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، واذا الجبال سیرت، جب بڑے بڑے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، وَإِذَا الْإِشَارُ اُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی گابن اونٹنیوں کو لوگ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی جانور ایک جگہ سب اکٹھا ہو جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کا پانی کھولا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب لوگوں کا گروپ بنا دیا جائے گا، نیک لوگوں کا الگ گروپ، برے لوگوں کا الگ گروپ، نمازیوں کا الگ گروپ، بے نمازیوں کا الگ گروپ بنا دیا جائے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب جس بچی کو زمین میں گاڑا گیا تھا، جس بچی کو دنیا میں مارا گیا تھا، اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اے معصوم بچی، تجھے کس اپرادھ کی سزا دی گئی؟ وہ قیامت کا دن ہوگا میرے ساتھ. جو نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنی روزی روٹی میں برکت چاہتے ہو تو نماز پڑھو. اور ایک جملہ میرا اور نوٹ کر لو، نماز کو نماز کی طرح پڑھو. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے، نمازی 4 ٹائپ کے ہوتے ہیں، ٹھاٹ کے ہوتے ہیں، 8 کے ہوتے ہیں، 360 کے ہوتے ہیں، اور کھاٹ کے ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا مولانا کیا مطلب؟ کہا ٹھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو 5 ٹائم کے نمازی ہوتے ہیں، 8 کے وہ ہوتے ہیں جو جمعہ مسجد میں آتے ہیں، جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اور 360 کے وہ ہوتے ہیں جو عید کی اور بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. اور فرمایا کھاٹ کے وہ ہوتے ہیں جو کسی کے جنازے میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ 4 ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں، تم فیصلہ کر دو تم کون سے نمازی ہو لوگوں. نمازی بننا ہے تو ٹھاٹ کے نمازی بنو، 5 ٹائم کے نمازی بنو، اور نماز کی ایسی چنتا ہو تم کو جیسے موبائل کی چنتا ہوتی ہے. موبائل ذرا سا ڈسچارج ہو جائے، عبد الغفار صاحب پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا کال آیا ہوگا، کس کا میسج آیا ہوگا، جلدی سے چارجر تلاش کرتے ہیں، چارجر نہیں ملے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، میرا موبائل جلدی سے آن ہو جائے. جیسے تم کو موبائل کی چنتا ہے، جیسے تم کو اپنے کال کی چنتا ہے، اپنے میسج کی چنتا ہے، اس سے زیادہ تم کو نماز کی چنتا ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ دے گا. ان خوش نصیب بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، جس کو نماز کی چنتا ہو. اور نماز، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بناؤ میرے ساتھ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو تم ان کی پٹائی کرو. تو یہ تیسری چیز ہے نماز کی پابندی. چوتھی چیز، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے، چوتھا کام کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے خالی کرنا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ کہتا ہے تفرغ لعبادتی، اے میرے بندے تو عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر دے. جب تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے گا، جب تو میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، تو اے میرے بندے ملأت صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا، میں تجھے دل کا امیر بنا دوں گا، میں تجھے دل کا مالدار بنا دوں گا. معاف کرنا میرے بھائی، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے، زیادہ پیسہ ہونا مالداری نہیں ہے. بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو بھی رات میں نیند نہیں آتی، ان کو نیند کی دوا لینی پڑتی ہے. بہت پیسہ ہے، شوگر کی بیماری ہے، میٹھا نہیں کھا سکتے، چکن نہیں کھا سکتے، مٹن نہیں کھا سکتے. اس کا مطلب دولت سے آپ سب کچھ نہیں خرید سکتے. لہذا اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الغنا عن کثرت العرض، زیادہ پیسہ ہونا اور زیادہ سامان ہونا یہ مالداری نہیں ہے. ولکن الغنا غنى النفس، انسان کا دل غنی ہو، انسان دل سے مالدار ہو، یہ اصل مالداری ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو خالی کر لے میرے بندے، میں تیرے دل کو غنی بنا دوں گا، تیرے دل کو سکون کی دولت دے دوں گا، تیری غریبی کو دور کر دوں گا. اور اگر ہائے دنیا میں تو لگا رہے گا، صرف دنیا کے چکر میں تو لگا رہے گا، تو میں تیرے دل کو بے سکونی سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کو اور بڑھا دوں گا. اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے ایک کام اور کرنا پڑے گا، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، یتیموں کی مدد کرنی پڑے گی. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انما ترزقون بضعفائکم، تم کو جو روزی ملتی ہے کمزوروں کی وجہ سے ملتی ہے. دو بھائی تھے اللہ کے نبی کے دور میں، ایک بھائی کام دھندا کرتا تھا، دوسرا بھائی نبی کے پاس آ کر کے تعلیم حاصل کرتا تھا. جو بھائی کام دھندا کرتا تھا ایک مرتبہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا، یہ تو کوئی کام دھندا نہیں کرتا ہے، یہ تو بیٹھ کر کے آپ کے پاس قرآن سیکھ رہا ہے، حدیث سیکھ رہا ہے، نبی کا دین سیکھ رہا ہے. وہ اپنے اس بھائی کی شکایت کرنے لگا اور اپنی واہواہی کرنے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے کہ تم کو روزی اسی کی وجہ سے مل رہی ہو. یہ غریب ہے، یہ کمزور ہے، لیکن دین کا کام کر رہا ہے، دین کا علم حاصل کر رہا ہے، اس کو تم حقیر نہ جانو، اس کو تم معمولی نہ سمجھو. ہو سکتا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے رہا ہے. لہذا اگر دولت میں برکت چاہیے تو وہ والا مزاج مت بناؤ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، وہ مزاج مت بناؤ. دولت ملی ہے، غریبوں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، بھائیوں پر خرچ کرو، ماں باپ پر خرچ کرو، خرچ کرو میرے پیارے ساتھ. اللہ تعالی قرآن میں ہم سے کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، میرے بندو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے. فَيَقُولُ، اور انسان کہے رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اے اللہ کاش کہ تم مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کاش کہ تھوڑا سا ٹائم دے دے، فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر لوں، میں خیرات کر لوں، وَأَكُن من الصالحین، اور میں بھی نیک بن جاؤں. لیکن مرنے کا ٹائم آ گیا تو اب ایک منٹ کی بھی فرصت، آپ کو ایک پل کی فرصت بھی نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے کہ موت آ جائے زندگی میں تندرستی کی حالت میں، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، جو انسان تندرستی کی حالت میں کرے، مال کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو مالداری کی امید ہے، غریبی کا ڈر ہے، اس عالم میں جو انسان صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ کو وہ دان، وہ پن، وہ صدقہ اللہ کو. اور آگے بڑھیے، روزی روٹی میں اگر برکت حاصل کرنا ہے لوگوں کو کھانا کھلائیے، مہمان نوازی کیجیے. مہمان نوازی کرنے سے بھی گھر میں برکت آتی ہے. اللہ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے، اور آج جمعہ کا دن تھا، آپ نے فجر کی نماز اگر پڑھی ہوگی، فجر کی نماز میں امام صاحب نے دوسری رکعت میں یہ آیت آپ کو سنائی ہوگی. اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.
میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تم سے تعریف سننے کے لیے کھانا نہیں کھلا رہے ہیں، ہم تھینک یو سننے کے لیے، ہم جزاک اللہ خیر سننے کے لیے تم کو کھانا نہیں کھلا رہے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو تم کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ کھانا کھلاؤ لوگوں، آپ کے دسترخوان پہ کچھ لوگ آ کے بیٹھے اور آپ کے ساتھ کھانا کھائیں تو کھانا گھٹے گا نہیں، اللہ اور برکت دے گا میرے پیارے صاحب۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن سلام تھا، وہ یہودی تھے پہلے، وہ کہتے جب اللہ کے نبی مدینہ میں آئے تو پہلا جملہ جو میں نے نبی کی زبان سے سنا تھا، کیا سنا تھا؟ ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو بڑھاؤ، سلام کو پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور راتوں کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، تم اطمینان کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔